اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ برادران اسلام، موت اور موت کے بعد کے آنے والے جو مراحل ہیں وہ انتہائی کٹھن اور انتہائی خوفناک ہیں۔ ایک ایمان والا آدمی، سچا مومن، جب اپنے ذہن میں قبر کا تصور لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے اور دوسرے مراحل طے کرنے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بندے نے سفر پر جانا ہو تو اس کے لیے وہ خوب تیاری کرتا ہے، بغیر تیاری کے، بغیر منصوبہ بندی کے وہ اگر چلا جائے گا تو اس کا انجام آپ کے سامنے ہی ہے جو مری میں ہوا ہے۔ آخرت کا جو سفر ہے وہ بھی ایک سفر ہے اور سب سے مشکل سفر ہے، سب سے کٹھن سفر ہے، انتہائی خوفناک سفر ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اگر بغیر تیاری کے چلے گئے تو اس کا انجام، دنیا میں تو موت ہے نا، آخرت میں موت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آگ ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے سفر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس دنیا کے لیے تیاری کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ دنیا میں ہم نے 60-70 سال رہنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو آخرت کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ وہ تنگ و تاریک کوٹھری جس میں انسان نے اکیلے ہی ہونا ہے، کسی دوست، رشتہ دار، مال دولت کسی نے ساتھ نہیں جانا، اکیلا ہی ہوگا اس قبر کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تیاری کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمارے ساتھی وفات پا گئے تو اس کی قبر پر بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ اتنا زیادہ روئے کہ قبر کی مٹی جو تھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا زیادہ روئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، یہ دن تم پر بھی آنے والا ہے۔ جس طرح آج اپنے اس بھائی کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں تمہارے دوست، رشتہ دار، بھائی، بیٹے دفن کرنے کے لیے آئیں، تو اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور قبر، گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں، ہر بندے کو دبوچتی ہے،
چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو، ہر بندے کو اس نے دبوچنا ہے۔ اور عذاب قبر برحق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں صالح مومن کو جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اور فاسق، فاجر اور کافر کو، منافق کو، مشرک کو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اور اس پر کچھ دلائل آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں، 3 دلائل قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، مسیح دجال کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ دعا جو ہے اسے نماز میں بھی درود شریف کے بعد سلام سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ دعا پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر طاؤس تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے نے نماز پڑھی اور نماز میں یہ دعا نہیں پڑھی، انہوں نے بیٹے کو نماز دہرانے کا حکم دیا۔ تو اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ 5ویں دلیل مسند احمد میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک یہودی عورت میری خدمت کیا کرتی تھی، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو وہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہودی جھوٹے ہیں، قیامت کے دن سے پہلے کوئی عذاب نہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اچانک دوپہر کے وقت نکلے اور پکار کر کہنے لگے، ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، فإن عذاب القبر حق، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے علم نہیں تھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو اس سے آگاہ کیا، خبردار کیا، پھر آپ نے امت کو بھی بتا دیا کہ فإن عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ 6ٹھی دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں تھے، آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر گرا نہ دے۔ وہاں قبریں تھیں، صحابی بیان کرتے ہیں 4 یا 5 یا 6 قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور تم جانتے ہو ان قبروں میں کون ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہاں ان قبروں میں مشرک ہیں،
ایسے افراد ہیں جو شرک کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ الامۃ تبتلی فی قبورها، بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ وہ تمہیں عذاب قبر سناتا جسے اب میں سن رہا ہوں۔ عذاب قبر مجھے سنایا جا رہا ہے، جس طرح میں سن رہا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ان کو بھی سنا دے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنے میتوں کو قبروں میں دفنانا کہیں چھوڑ ہی نہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم سب عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ لوگ کہنے لگے ہم عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم سب عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، تو سب نے کہا ہم عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ساتویں دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت لا يعذبون فی قبورہم، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، حتی ان البہائم لا تسمع اصواتہم، حتیٰ کہ چوپائے جو ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ چوپائے جو ہیں وہ ان کی آوازیں، جب ان کو عذاب ہوتا ہے تو ان کی آوازیں یہ چوپائے، یہ جانور جو ہیں سنتے ہیں، انسان اور جن کے علاوہ باقی سب سنتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں۔ اور یہ عذاب قبر کے حوالے سے کچھ دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قبر میں سوالات بھی ہوتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قبر میں میت سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کون سے سوال ہیں؟ آئیے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مومن آدمی جس نے رب کی مانی ہوگی، جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، وہی یہ جواب دے سکے گا۔ کتنا آسان سا جواب ہے، فیقول ربی اللہ، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینک، فیقول دینی الاسلام، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال فیقول ھو رسول اللہ، وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تم نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہیں ان سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہوئے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ میں نے کتاب پڑھی، اس سے پتہ چلتا ہے پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا۔ ساری زندگی ہم انگلیں پھیرتے رہتے ہیں، بس ایسے پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔
سمجھ کر پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کتاب پڑھی، اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، میں نے اس کی تصدیق کی، جو جو کتاب نے کہا میں نے اس پر عمل کیا تھا۔ اور کافر سے بھی سوالات ہوں گے، یہ تو مومن سے بھی سوال ہوتا ہے، اس سے بھی یہی سوال۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر آدمی کی روح جب اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، یہی سوال اس سے کرتے ہیں من ربک، فیقول ہا ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں دوسرا سوال ما دینک، وہ پھر فیقول ہا ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، فیقول ہا ہا لا ادری، وہ شخص جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ کافر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ آسمان سے پھر آواز آتی ہے، ایک منادی کرنے والا آواز دے کر کہتا ہے فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ جہنم کی آگ کا لباس، جہنم کی آگ کا بستر، اور جہنم سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ اور جو منکر نکیر ہیں، جو فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت دفنائی جاتی ہے اس کے پاس دو سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، دونوں میت سے سوالات پوچھتے ہیں، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر۔ اور وہ کیسے ہیں؟ آئیے دوسری حدیث سنیے، یہ پہلی حدیث ترمذی، دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہم ایک جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے لوگ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ الْآنَ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِكُمْ، اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا، جسے دفن کر کے جا رہے ہو نا، اب یہ تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا، اسے پتہ چل جائے گا میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، میری بیوی چھوڑ گئی، میرے بھائی چھوڑ گئے، میرا باپ چھوڑ گیا، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب مجھے قبر میں دفن کر کے چھوڑ گئے ہیں۔ آتاہ منکر و نکیر، اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، اعینہما مثل قدور النحاس، جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہیں، منکر نکیر کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر، وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ سَيَاسِ الْبَقَرِ، ان کے دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں، وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ، اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے، فَيُجْلِسَانِهِ فَيُسْأَلَانِهِ مَا كَانَ يَعْبُدُ وَمَنْ كَانَ نَبِيُّهُ، طبرانی میں حدیث ہے، وہ دونوں کو بٹھائیں گے اور پھر دونوں سوالات کریں گے، پوچھیں گے تو مَا كَانَ يَعْبُدُ، کس کی عبادت کرتے تھے، وَمَنْ كَانَ نَبِيُّهُ، اور تمہارا نبی کون تھا۔ الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ اندازہ کریں اتنی بڑی آنکھوں والے کو دیکھ کر کیا گھبرا نہیں جائیں گے لوگ؟
دیگچے کے مانند آنکھیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح۔ ایک اور روایت سنیے، مسند احمد بہقی میں روایت موجود ہے، الترغیب والترہیب میں حضرت براق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا پھر اسے اس کی جگہ یعنی قبر میں لوٹایا جاتا ہے، اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، اپنے دانتوں کے ساتھ زمین کو اکھیڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے بالوں سے زمین کو روندتے ہوئے آتے ہیں۔ مومن آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، اے فلاں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا تو جواب دیتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کو کوئی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اور کافر آدمی کے پاس آپ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا منکر نکیر اس کے پاس بھی آتے ہیں، اپنے دانتوں کو زمین سے اکھیڑتے ہوئے۔ اس دوسری روایت میں آتا ہے اپنے بڑے بڑے ہونٹوں سے زمین کو رگیدتے ہوئے، ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں چندھیا دینے والی چمک ہوتی ہے۔ وہ کافر کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں، بلا اے فلاں بتا تیرا رب کون ہے؟ سوالات قبر کے اندر ہر مرنے والے سے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، اس سے سوال ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نیک آدمی بے خوف و خطر بیٹھ جاتا ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، فیما کنت، کس چیز میں تھا تو؟ فیقول کنت فی الاسلام، وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا، میں مسلمان تھا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ فیقول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس اللہ کے ہاں سے واضح دلائل لے کر آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اور کہا جاتا ہے حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ بھی سوال، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ما، وہ کہتا ہے ما ینبغی لأحد یری اللہ، بغیر کسی خوف کے وہ جواب دیتا ہے کوئی اس قابل ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کو جہنم سے ایک سوراخ کیا جاتا ہے، اسے دکھائی جاتی ہے جہنم، وہ دیکھو جہنم، یہ جہنم بھی ہے، اس میں آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور کافر آدمی کے پاس بھی یہی سوالات ہوتے ہیں، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ کیونکہ اس نے نہ اسلام کے مطابق زندگی گزاری، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی اس نے عبادت کی، وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، تو اس کے لیے بھی ایک سوراخ کیا جاتا ہے، جنت کا سے سوراخ کیا جاتا ہے، وہ جنت کو دیکھتا ہے، اس کی شادابی، اس کی خوبصورتی، اس کی رونقیں، اس کی نعمتیں دیکھتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ نے تیرے لیے بنائی تھی، مگر تو نے اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم اپنے لیے حاصل۔ اور سب نے مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنا ہے نا، سب نے۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، سب نے جانا ہے، اور وہاں پر اگر سوالات کے جوابات نہ دے پائے تو پھر وہاں کیا حشر ہوگا؟ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس پر بھی بیان کیا جائے گا، قبر میں کس کس قسم کے عذاب ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ بچھو جو ہے نا، بچھو، قبر کا بچھو، وہ پھونک ہی مار دے نا، پھونک، تو فصلیں ہی نہیں اگیں گی، پھر صرف ایک بچھو۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔